امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 10 سال امامت کی ہے، 10 سال. اور اگر اس وقت امام حسین سے پوچھا جاتا نا کہ آپ کا امام کون ہے تو کیا کہتے؟ امام حسن میرا امام ہے. یعنی جس حسین کا بھی امام حسن ہو وہ کیا یعنی حسین کا نام ہی حسن سے نکلا ہے. نہ حسین کو حسن جیسا بھائی ملا، نہ حسن کو حسین جیسا بھائی ملا. وہ ایام ہے نا، امام کی شہادت کا وقت ہے، مدینہ ہے. زوجہ کو بلایا، قاسم کو کہا قاسم کو لے کر آئیے گا. ابھی قاسم بہت چھوٹے سے ہیں. قاسم کو بلایا، قاسم کو انہوں نے بدن کے ہر حصے پر چومنا شروع کر دیا. امام دیکھ رہے ہیں نا. پھر ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے سیدھے ہاتھ پہ باندھ دیا اور کہا بیٹا جب کبھی زندگی میں مشکل وقت آن پڑے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا. امام کی شہادت ہو گئی، وقت گزرتا جا رہا ہے. اب قاسم کی زندگی میں کب مشکل آئے جبکہ چچا حسین ہیں، چچا عباس ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے اور امام حسین اور وہ بھی بھائی کا یتیم ہو؟ کیسا خیال رکھا ہوگا، کس نازوں سے پالا ہوگا قاسم کو. وقت گزر گیا، گزرتے گزرتے شب عاشوراء آئی. امام آپ سب کو کہہ رہے ہیں کل آپ شہید ہوں گے، کل تم شہید ہوگا، مقام بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں. اب یہ کونے میں کنارے میں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. اچانک سے اٹھا، اللہ اکبر کربلا، کیا جوان ہے بنی ہاشم کے بچے، کیا اٹھا. کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ مولا نے قاسم کو قریب کیا، کہا یہ بتائیے آپ کے لیے موت کیا ہے؟ معرفت دیکھیں اس بچے کی. کہا چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یعنی موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کہا بیٹا آئے، آپ نہیں علی اصغر بھی شہید ہوگا. اب یہ سننا تھا قاسم کا، بنی ہاشم ہے نا، غیرت مند ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ چچا جان کیا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ اکبر. میرا مولا کہتا ہے نہیں، میں خود علی اصغر کو لے کر آؤں گا. ہاں عزادارہ نے محترم، وقت گزر گیا، روز عاشوراء. بس آپ نے منزلیں طے کی، تھوڑی سی منزل اور بس تھوڑا سا سہارا دے. حسن کے لال کا تابوت ہے، کمی نہ آئے. جس طرح علی اکبر کے تابوت کو سہارا دیا ہے نا، قاسم کے تابوت کو بھی سہارا. اللہ اکبر، کمی نہ آئے. یہ نہ ہو عالم ارواح میں میرا مولا حسن یہ دیکھ کر کہہ رہا ہو حسین تیرے بچوں کی قربانی اور میرے بچوں کی قربانی لوگ الگ الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ ارے سب حسین تجھ ہی پر قربان ہے. ہاں عزادارہ نے محترم، وقت گزرا، روز عاشوراء آئی، لوگ جا رہے ہیں، بدن آ رہے ہیں. اب یہ بچہ تڑپ رہا ہے، بار بار جاتا ہے، چچا میں کب جاؤں گا، چچا اجازت ہے. کہا نہیں میرے اللہ، تم میرے حسن کی نشانی ہو. اب جب کئی دفعہ ہو گیا نا، اب یہ بچہ بڑے عجیب سی کیفیت میں خیمے میں داخل ہوا. ماں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے. اللہ اکبر، اللہ سلام ہو ان کربلا کی ماؤں پر. کیا جنم دیا ہے بچوں کو، کیا تربیت ہے ان کی. کہا بیٹا تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اس سے بڑا مشکل وقت نہیں آ سکتا. تعویذ کھولا، تعویذ پڑھا. کیا پڑھا بیٹا؟
جب یہ دیکھنا کہ تمہارے چچا دشت میں دشمنوں کے اطراف میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جہاد میں پیچھے مت ہٹنا، اور اگر چچا اجازت نہ دے تو یہ دکھا دینا ان کو تحریر۔ اب جب یہ قاسم نے پڑھا، قاسم کے چہرے کا رنگ کھل گیا، کھل گیا۔ اب ادب سنیں گے، جملے سنیں گے۔ امام حسن حضرت قاسم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا امام ہے نا، امام کا احترام بھی رکھنا ہے، بیٹا چچا کے پاس اتنا جانا کہ چچا راضی ہو جائے۔ اب قاسم چلا ہے، یہ نامہ لے کر قاسم چلا۔ اب قاسم کی چلنے کے طریقے میں فرق آ گیا۔ امام دیکھا، امام تھے، پہچان گئے کہ اب قاسم جو چلتا ہوا آ رہا ہے، قاسم آئے۔ چچا کہا کیا ہو؟ کہا یہ بابا کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کے اولادوں کو سالم رکھے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا بڑا دردناک مقام ہے، بس صبر کیجیے گا، تحمل سے کیجیے گا، چند دن ہے مصائب کے، نہ جانے پھر پتہ نہیں کب حضرت قاسم پہ رونا نصیب ہو۔ ہاں عزیزان محترم، جب ملا نا، اب دیکھا، اب جب بھائی کی تحریر دیکھی ہے نا، تو بھائی ہے سب ایک دم ذہن میں آنے لگ گیا، وہ بچپن کے واقعات، وہ ہر وقت۔ بس جب یہ مقام آتا ہے نا تو میرے ذہن میں ایک چیز ضرور آتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس مقام پہ اس چیز کو بیان کروں۔ ہاں عزیزان محترم، جب بھائی کی کوئی بات یاد آئی ہوگی نا تو مدینہ ضرور یاد آیا ہوگا، مدینہ میں وہ تنگ گلی بھی یاد آئی ہوگی، اور وہ مقام بھی یاد آیا ہوگا کہ جہاں امام حسن کہتے ہیں کاش میں ماں کے ساتھ نہ گیا ہوتا، مر جاتا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کے پرچے کو قبول کرے، سیدہ قبول کریں آپ کے۔ ہاں کتنا سخت مقام میرے مولا کو یاد آیا ہوگا۔ مقتل کہتا ہے قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے۔ قاسم کو اٹھایا، خیموں میں لے گئے، قاسم کو تیار کیا، امام حسن کی دستار نکالی۔ حضرت قاسم بچہ چھوٹا ہے، کتنا چھوٹا ہے؟ 13 سال کا ہے، ذرا پہن نہیں سکتا، سر پہ بھی کچھ پہن نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا ان مقامات کو کہ کچھ پہن نہیں سکتا، کچھ نہیں ہے کہ کوئی چیز حفاظت کرے۔ قاسم کی پہنا دیا، سواری پر بٹھایا، پاؤں بھی نہیں آتے، کٹوا کر جگہوں کو اوپر کیا گیا۔ کہنے والوں نے کہا لگتا ہے بنی ہاشم کا چاند جا رہا ہے، چاند جا رہا ہے، چراغ ہے نا، چلا چلا، بنی ہاشم کا جوان ہے، حسن کی اولاد ہے، لڑا مارا، ان میں ہمت نہیں تھی یہ سامنے آتے۔ پیچھے سے لعین نے وار کیا، امام دیکھ رہے ہیں، وار کیا، وار کہاں لگا؟ سر پہ کچھ تھا تو نہیں، سر پہ لگا۔ حضرت قاسم توازن برقرار نہ رکھ سکے، گھوڑے سے گرے، گرتے ہی کہا امو جان، چچا جان۔ اب جب چچا نے یہ دیکھا تو کس رفتار سے میرا مولا پہنچا ہے، مگر وہ لعین چاہتا تھا کہ سر قلم کرے، مگر میرا مولا پہنچ گیا، تلوار سے اس کا بازو کاٹا۔ جیسے ہی اس کا بازو کٹا اس نے شور مچایا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اب یہ اس کا کہنا تھا، دشمن کی فوج میں بھگدڑ ہو گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے یہ حسن کا خزانہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔
ہاں زاداران محترم، اب جب دھول ہٹی ہے امام اس بدن تک پہنچے، میرا مولا یہ فرماتے ہیں ارے میرے بھتیجے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو اس کو پکارے، اور چچا نہ پہنچے۔ مقتل کہتا ہے ارے اس ٹوٹے ہوئے بدن کو میرے مولا نے چیرے سے لگایا، اب اتنی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی کہ لکیریں مارتی ہوئی خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بس ایک آخری مقام ہے اور تابوت برآمد ہونا ہے، آخری مقام۔ آزاداران محترم، صرف کچھ بدن ایسے ہیں، یا یہ کہوں گا کہ شاید ایک ہی بدن ہو، یا نہیں، کچھ بدن ایسے ہیں، کچھ بدن ایسے ہیں جب انہوں نے روز عاشورہ گزرنے کے بعد دوبارہ گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا ہے نا، تو خیموں میں یہ آواز آئی کہ قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے۔ کیوں نہ چلے؟ کیونکہ یہ وہ بدن ہے جو دوسری دفعہ پامال ہونے جا رہا